نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کے سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور اور معمور فرمائے۔ گزشتہ کل درس تفسیر میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے کہ یاد کرو ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا۔ قرآن کی دوسری آیت میں فسجدوا کل مجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اپنی شیطانی توحید کے نشے میں جو ہے مست رہا اور سجدے سے اس نے انکار کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ کل میں نے بیان کیا تھا، کہ یہ سجدہ نور مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تعظیم تھی اس میں۔ اور یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدے تعظیمی تھا۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا کی ابتدا بھی تعظیم نبی سے ہوئی، کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا جو حقیقت میں نور مصطفیٰ کو تھا، اور اس عالم آخرت کی ابتدا بھی تعظیم نبی سے ہوگی کہ محشر میں سب سے پہلے شفیع تلاش کرنے کے لیے، شفاعت کرنے والا تلاش کرنے کے لیے حضور ہی کے دروازے پر حاضری ہوگی۔ پھر کوئی اور کام، تمام عبادات سے بڑی عبادت یہ تعظیم پیغمبر ہے، تعظیم نبی ہے۔ الا ابلیس، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا نام مردود ہونے سے پہلے عزازیل تھا سریانی زبان میں، اور عربی میں حارث تھا۔ اب اس کا جو ہے نام ابلیس اور شیطان ہوا۔ ابلیس یہ بلسم سے بنا ہے، جس کا معنی ہے نا امید یا مکار۔ چونکہ شیطان بھی رحمت الہی سے نا امید ہو چکا اور اس نے مکر و فریب کو اپنا پیشہ بنا لیا، اپنا دھندا بنا لیا، اسی لیے اسے ابلیس کہا جانے لگا۔ اور شیطان اس لیے کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شطنون سے وہ بنا ہے کہ دور ہونا، چونکہ یہ بھی رحمت الہی سے دور ہے، اس لیے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ شیطان کا معنی ہے کہ باطل اور جھوٹا ہونا، اس لیے ہر مکار یا فریبی کو شیطان یا ابلیس کہا جانے لگا، جیسا کہ قرآن کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے منافقوں کے تعلق سے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، یعنی مشرکین یا یہودیوں کے پاس، تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اب شیطان نے سجدہ نہیں کیا
اور یہ بھی خیال رہے کہ وہ جیسے ہی حکم ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آج بھی تعظیم نبی کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے شیطانی چیلے، دیکھیے شیطان نے کیا کیا، اللہ کی توحید کو مانا، اللہ کی عبادت کی، سجدہ کیا، سجدہ کیا، کتنا سجدہ کیا، سجدے پہ سجدہ، 6 لاکھ سال تک اس نے جو ہے سجدے کیے۔ اگر اس کے سجدے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو زمین بھر جائے، اتنے سجدے کیے، کوئی انکاری نہیں ہوا۔ مگر جب تعظیم نبی کی بات آئی تو پیٹ پھیر گیا۔ اب اگر شیطانی چیلے اور اس کے شاگرد دیکھنے ہیں تو کبھی ایسی مجلس میں دیکھ لیں کہ جب ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے تو چیلے بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسی تعظیم نبی کے لیے یا نبی سلام علیہ کہہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً شیطانی چیلے پیٹ پھیر کر کے بھاگتے ہیں۔ اسی لیے شیطان کی اس حرکت کی روشنی میں اگر یہ لوگ اپنے آپ کو غلطی سے اس کی پیروی میں ڈالے ہوئے ہیں تو انہیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ سلام کے وقت پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ شیطانی کام ہے۔ اب اگر ان کو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا یہ عبادت کی شکل ہے، کھڑا ہو کر کے ہی قیام کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عین نماز میں نبیوں اور رسولوں پر سلام بھیجوایا ہے۔ کیا قرآن پاک میں 23ویں پارے میں سورہ صافات میں یہ آیت نہیں ہے جو بار بار ہم اور آپ پڑھتے سنتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، کہ سارے رسولوں پر سلام۔ اور اس سے پہلے میں نے عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے حالات میں بتایا کہ ان پر بھی سلام بھیجا گیا۔ تو نبیوں پہ سلام تو اللہ تعالیٰ نے عین حالت نماز میں، اب یہ آیت کیا نماز میں نہیں پڑھی جاتی، فرض نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، تراویح میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو عین نماز میں رسولوں پہ سلام اللہ تعالیٰ بھیجوا رہا ہے، وہ ہم بھیج رہے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ نماز میں رسولوں پہ سلام پڑھنا یہ عبادت ہو اور نماز کے بعد جو ہے شرک ہو جائے؟ یہ شیطانی وہ وسوسے ہیں جو شیطانی توحید کی آڑ میں شیطان اپنے چیلوں سے اس طرح کی اپنی پیروی کراتے رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس سے بچتے رہنا چاہیے، اور تعظیم نبی کا انکار کر کے پھر اگر مگر کرنا اور توبہ استغفار نہ کرنا، اپنی غلطی کو قبول نہ کرنا اور اس میں دلیل دینا، یہ بھی شیطان ہی کا کام ہے۔ اس نے جب پہلی مرتبہ سجدہ نہیں کیا اور اسے پوچھ گچھ ہوئی، اور اس کو دیکھ کر فرشتوں نے دوسرا سجدے شکر کیا، تب بھی اس کو سدھر جانا چاہیے تھا۔ مگر کیا کہتا ہے جب اس سے پوچھا گیا تو کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال ما منعک الا تسجد الیک۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیوں جو ہے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہا، اور اس نے یہی سمجھا کہ میں اتنا پرانا ہوں
اتنی عبادتیں کی، یہ سب کیا، تو پھر مجھ سے بھی بڑا کیوں کر کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس تعلق سے گفتگو ہوگی۔ آج یہ ایسی بیماری جس میں ہم کبھی کبھی بے خبری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے، اب طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ قرآن کی 15ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کیا، اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ قال ااسجد لمن خلقت طینا، بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ کیا کہتا ہے؟ اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا اور میں آگ سے۔ قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ شیطان بولا اے اللہ دیکھ، یہ جو تو نے اسے مجھ پر معزز کیا، مجھ پر عزت دے دی، میں اتنی عبادت والا، اتنی شان والا، اور تو نے جو ہے آدم کو مجھ پر فضیلت دی اور اس کو سجدہ کرایا، تو کہتا ہے لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، برباد کر ڈالوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی قرآن میں دوسری جگہ بھی اس نے یہی کہا، جیسے وہ کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعودن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھو اس نے کیا کیا، گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ مٹی میں عاجزی ہے اور آگ میں غرور ہے۔ قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعودن لهم صراطک المستقیم، قسم ہے اے مولا اس کی جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھے گا؟ سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، یعنی آدم کے اولاد کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے انہیں جو ہے بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے قال ربی، یہ 14ویں پارے میں، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، بولا اے میرے رب قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، الا عبادک منہم المخلصین۔ یہاں بھی کہتا ہے کہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ اور یہ کتنے ہیں؟ تو 15ویں پارے میں فرمائے الا قلیلا، یہ تھوڑے ہیں۔ تو یہاں شیطان نے جو کہا اس پر غور کریں، وہ کہتا ہے لأحتنکن ذریتہ، میں آدم کی اولاد کو چکی میں پیس ڈالوں گا مگر تھوڑے۔
اس مثال کو سمجھیے. پہلے ایسی چکی ہوا کرتی تھی، میں نے بھی دیکھی ہے اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جو تقریباً 40-50 سال کی عمر کے ہیں، کہ ہماری ماں و بہنیں وہ ہاتھوں سے چکی پیستی تھی. اس کے 2 پارٹ ہوتے تھے، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، اور اوپر ایک ہینڈل رہتا تھا، اس سے پیستی تھی وہ، اور اس میں بیچ میں جس میں وہ دانہ ڈالتی وغیرہ، تو اس میں ایک لکڑے کا جو ہے کھونٹا ہوتا، اسے عربی میں قطب کہتے ہیں. تو جب ہماری ماں و بہنیں اس چکی میں دانہ ڈالتی، جب پیس لیتی تو اوپر کا پارٹ اٹھاتی، تو کون سے دانے پیسے جاتے؟ وہ دانے کہ جو اس جو بیچ میں جو وہ لکڑے جیسا تھا جسے قطب کہتے ہیں، اس میں جو پھنس جاتے وہ نہیں پیسے جاتے تھے، مگر بغیر وسیلے کے جو چلت پھرت کرتے تھے وہ سب پیسے جاتے تھے، الا قلیلا. اب جب ماں و بہنیں اسے اٹھاتی تو اس میں وہ دانے پھنسے رہتے. تو شیطان نے بھی یہاں یہ کہا کہ میں اولاد آدم کو گمراہیت کی چکی میں پیس ڈالوں گا، مگر تھوڑے. کیا مطلب؟ کہ جو کسی غوث قطب ولی کے وسیلے سے لگ جائیں، ان کے دامن سے لگ جائیں، انہیں تو میں نہیں پیس سکوں گا، اور جو بغیر وسیلے کے چلت پھرت کریں گے انہیں پیس ڈالوں گا. اس لیے سرکار حضور مفتی عامرین فرماتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدی و ہرگز خدا ملتا نہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑوں کو نہیں پیس سکوں گا. اب اللہ نے فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اللہ نے فرمایا دور ہو، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے، بھرپور سزا. اللہ نے فرمایا جا، تو اور تیری جو بھی پیروی کرے ان سب کی جہنم میں سزا ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِالصَّوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اور بہکا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، بِصَوْتِكَ اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ اور ان میں فوجی لشکر چڑھ لا اپنے سواروں اور اپنے پیدلوں کا، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ اور ان کا شریک ہو ان کے مال اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان وعدہ نہیں دیتا مگر فریب کے. اللہ فرماتا ہے ہاں تو انہیں ڈگمگا، انہیں بہکا اپنی آواز سے، اپنی فوج سے، اپنے لشکر سے، چاہے وہ لشکر سواری ہوں یا چاہے وہ پیدل ہوں، یعنی انسان ہوں یا تیرے جو ہے سرکش جین ہوں، ان سب سے اور اپنی آواز سے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں اس کی آواز سے مراد، جیسے اللہ نے فرمایا بِصَوْتِكَ اپنی آواز سے ڈگمگا دے، اس سے مراد یہی گانے باجے اور لہو لعب کی آوازیں ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے جو آواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے. اور فرمایا اپنے سارے فریب مکمل کر لے اور اپنے تمام لشکروں سے مدد لے، اور آدم کی اولاد، ان کے مال، ان کی اولاد، ان سب میں پارٹنر ہو جا. مال میں پارٹنر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مال حرام طریقے سے آئے شیطان اس میں شریک ہے، اور جو اولاد زنا کے طریقے سے اور ناجائز طریقے سے ہو اس میں بھی شیطان جو ہے شریک ہے. اور شیطان ہمیشہ وعدے دیتے رہتا ہے یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو تو وہ ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے شیطان کے وعدے فریب و مکر ہی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
کہ بے شک جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان اس نے مہلت مانگی مغفرت کے لیے نہیں، اولاد آدم کو ڈگمگانے اور اولاد آدم کو بہکانے کے لیے۔ کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا تجھے پہلے نفخے تک، اس نے تو قیامت تک مانگی تھی، مگر فرمایا جو پہلی سور پھونکی جائے تب تک تجھے مہلت ہے۔ پہلی سور پھونکنے پر شیطان بھی مر جائے گا، تو اسے مہلت دی گئی پہلی سور پھونکنے تک، مگر پھر بھی وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ شیطان کو بار بار جو ہے اس کا چانس بھی دیا گیا اور دیا جائے گا، مگر اس کا غرور، اس کا تکبر کبھی بھی جو ہے اس کو توبہ کی طرف مائل نہیں کرے گا۔ تفسیر عزیزی میں اور تفسیر نعیمی میں ہے کہ ایک بار شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، میری شفاعت فرما دیجیے کہ حق تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان کو بھی نبیوں کی شفاعت کا اقرار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، حکم الہی ہوا، آپ کی شفاعت قبول اور شیطان کی توبہ قبول، مگر شرط وہی ہے، پہلی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اب جائے اور آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو خبر دی، اس نے جواب دیا جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہ کیا تو مردے کو کیا سجدہ کروں، معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھا انبیاء کرام کے وصال کے بعد انہیں مردہ کہنا یہ شیطانی تعلیم ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کو مردہ اسی نے کہا۔ اب آگے شیطان کہتا ہے مگر اے موسیٰ تمہاری شفاعت کا مجھ پر احسان ہے، اس لیے میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں کہ میں 3 وقتوں میں آدمی کو بہت خراب کرتا ہوں، یعنی 3 وقتوں میں آدمی کو زیادہ جو ہے بہکاتا ہوں۔ ایک غصے کی حالت میں کہ اس وقت میں بجائے خون کے آدمی کے جو ہے جسم میں دوڑتا ہوں، اور جو چاہتا ہوں غصے کی حالت میں اس سے جو ہے کرا لیتا ہوں۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما يطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اس لیے تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا آج حقیقت میں لوگ طلاق دے دے کر کے یہی تو کہتے ہیں کہ غصے میں دے دی، تو کہا گیا کہ اگر تم نے غصے میں دی ہے تو پھر طلاق تو ہو ہی جائے گی، اور اگر اس سے بچنا ہے تو پہلے ہی سے علاج کر لو، غصے کو کم کرنے کے لیے وضو کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس سے غصہ کم ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا اس نے کہا، دوسرا میں آدمی کو زیادہ بہکاتا ہوں جہاد کی حالت میں، کہ اس غازی کو، مجاہد کو گھر بار یاد دلا کر جہاد سے روکتا ہوں۔ اور تیسرا جب وہ غیر عورت کے ساتھ خلوت کی حالت میں
اکیلا ہوتا ہے تو میں زنا کرا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں کچھ باتیں شیطان کے تعلق سے کہوں۔ شیطان یہ اس طرح انسانوں کو بہکاتا گمراہ کرتا ہے، اور آن کی آن میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد مچا دیتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دوسرے لوگوں نے جو ہے اسے بیان کیا، حضرت علامہ ابو النور بشیر صاحب نے بھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے شیطان کو دیکھا جو اپنی انگلی اٹھائے جا رہا تھا۔ اس شخص نے شیطان سے کہا کہ تم یہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا میں اپنی انگلی سے بھی بڑا کام نکالتا ہوں۔ یہ جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور فتنہ فساد کرتے ہیں، یہ سب انگلی کا کھیل ہے۔ اس شخص نے کہا یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ انگلی سے پورا اتنا جو ہے فتنہ فساد ہو جائے؟ شیطان نے کہا چلو میں تم کو دکھاؤں، یہ سامنے جو شہر ہے اسے میری یہ انگلی تھوڑی دیر میں تباہ و برباد کر دے گی۔ میں صرف اپنی یہ انگلی لگاؤں گا، اس کے بعد لڑنا بھیڑنا قتل و غارت گری خود ہی شروع کر دیں گے۔ یہ بات کہہ کر شیطان شہر کے اندر گیا۔ بڑے بازار میں ایک مٹھائی کی دکان تھی۔ مٹھائی بنانے والا جو ہے وہ چینی اور سب ڈال کر کے وہ شیرہ بنا رہا تھا، جسے ہمارے یہاں چاشنی بناتے ہیں۔ تو بڑے برتن میں چاشنی گرم کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا اب دیکھو میری انگلی کیا کام کرنے لگتی ہے۔ شیطان نے وہ چاشنی وہ شیرہ اپنی انگلی اس میں ڈال کر کے وہ تھوڑا سا لے کر کے اسے دیوار پر لگا دیا۔ جیسے ہی دیوار پر چپکایا تو اس کے بعد شیطان نے کہا اب دیکھو یہ شیرہ یہ چاشنی کیا رنگ دکھاتی ہے، یہ شہر تباہ ہونے والا ہے۔ وہ آدمی بھی حیرت میں تھا۔ اب اس دیوار پر لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آئیں۔ مکھیوں کا جھنڈ دیکھ کر اس پر ایک چھپکلی آئی۔ ان مکھیوں پر جھپٹنے کے لیے جیسے ہی چھپکلی آئی اور چھپکلی مکھیوں کو کھانے لگی، تو اس مٹھائی والے کی حلوائی کی ایک بلی تھی۔ اس بلی نے چھپکلی کو دیکھا تو وہ چھپکلی پر جھپٹنے کو تیار ہو گئی۔ اب اسی وقت دو فوجی بازار سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، جیسا کہ پولیس والوں کے پاس اور فوجیوں کے پاس رہتا ہے۔ اب کتے نے بلی کو دیکھا تو کتے نے ایک دم بلی پر حملہ کر دیا۔ بلی بھاگنے کے لیے اچھلی تو اچانک ابلتے ہوئے شیرے میں جا گری اور مر گئی۔ اب حلوائی نے مٹھائی والے نے جب دیکھا کہ اس کی بلی مر گئی تو اس نے کتے کو مار ڈالا۔ فوجیوں نے اپنا کتا مرتا دیکھا تو انہوں نے حلوائی کو مار ڈالا۔ حلوائی کے رشتہ داروں کو پتا چلا تو انہوں نے ان دو فوجیوں کو مار ڈالا۔ اب قریب ہی میں فوج کا جو ہے پورا وہ لشکر تھا، ان کو جب پتا چلا کہ ان کے دو فوجی مارے گئے تو انہوں نے آ کر فوجیوں نے سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا۔ شیطان نے کہا دیکھا جناب میری انگلی کا کرشمہ، میں نے صرف اپنی انگلی ہی لگائی تھی اور اس کے بعد یہ لوگ خود جو ہے لڑے اور مرے۔ اللہ اکبر۔ شیطان اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ پرسوں ایک واقعہ میں نے ورکشاپ میں پڑھا تھا۔ اس طرح کے شیطان کے بہت سارے قصے رات میں دن ہم لڑائی کے طور پر دیکھتے رہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں شیطان اپنی انگلی کیے ہوئے ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے لڑاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک گدھا درخت سے بندھا ہوا تھا۔ شیطان آیا اور اس نے کیا کیا، اس درخت سے بندھے ہوئے گدھے کو کھول دیا۔ بس اب گدھا مست ہو کر کھیتوں کی طرف بھاگ نکلا اور جو کھڑی فصل تھی، جو کھیتی تھی، ان سب کو خراب کرنے لگا۔ کسان کی جو بیوی تھی اس نے جب یہ دیکھا تو غصے سے گدھے کو مار ڈالا۔
گدھے کی لاش دیکھ کر گدھے کے مالک کو بہت غصہ آیا اور اس نے کسان کی بیوی کو گولی مار دی۔ کسان کی بیوی کی موت جب ہوئی تو اس سے کسان کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے گدھے کے مالک کو گولی مار دی۔ گدھے کے مالک کی بیوی کو جب اپنے شوہر کی موت کا پتہ چلا، اس نے خبر سنی، تو اس نے غصے میں اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ کسان کے گھر کو جلا ڈالو۔ بیٹے شام میں گئے اور اپنی ماں کا فرمان سن کر خوشی خوشی ماں کی خواہش پوری کر کے آئے۔ انہوں نے مان لیا کہ ہم نے کسان کے گھر کو جلا دیا ہے تو کسان بھی مر گیا ہوگا، مگر کسان مرا نہیں تھا۔ وہ واپس آیا کسان، اور اس نے گدھے کے مالک کی بیوی اور دونوں بیٹوں کو کی ہتیا کر دی، انہیں مار ڈالا۔ اب اس کے بعد شیطان نے ایک سے کہا کہ دیکھو میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، میں نے تو صرف گدھا کھولا، لیکن تم سب نے ریئیکٹ کیا اور اوور ریئیکٹ کیا اور اپنے اندر کے شیطان کو باہر آنے دیا۔ اس لیے اگلی بار کسی کا جواب دینے اور کسی سے بدلہ لینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکنا اور سوچنا ضرور۔ دھیان رکھیں، کئی بار شیطان ہمارے بیچ صرف گدھا چھوڑتا ہے اور باقی جو فتنہ فساد ہے وہ خود ہی ہونے لگتا ہے۔ اور آج کے دور میں اس گدھوں کو بھی پہچاننا ضروری ہے کہ گدھا کون ہے۔ ہر روز ٹی وی چینل پر گدھے چھوڑے جاتے ہیں اور پھر اس سے قوموں میں لڑائیاں کی جاتی ہیں۔ یہ ٹی وی چینل پر جو گدھے آ کر کے بکواس کرتے ہیں، اسی میں سے ایک گدھا نیوز انڈیا 18 جو ہے چینل پر آ کر کے سلطان الہند عطائے رسول قریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں بکواس کرنے لگا۔ اس دیوگن نام ہی ہے اس کا، دیوگن امیش دیوگن، اور دیو شیطان ہی کو کہتے ہیں، اور شیطان ایسے ہی کو چھوڑتا ہے حرامیوں کو۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کو تو اللہ نے بلند فرمایا ہی ہے، مگر ایسے شیطانوں کو سوچنا چاہیے اور جا کر کے اپنی ماں کو پوچھنا چاہیے کہ جو ہے وہ کس کا نطفہ ہے، اس لیے کہ قرآن گواہی دیتا ہے اور بزرگان دین کے واقعات جو ہے وہ شہادت دیتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی گستاخی کرتے ہیں وہ حرامی ہوتے ہیں۔ شیطان ایسے ہی حرامیوں کو اپنا ہتھ گھنٹا بناتا ہے اور انہیں ان گدھوں کو چھوڑتا ہے۔ قرآن میں دیکھیں 29ویں پارے میں ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مجنون کہا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب گنائے اور آخر میں فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، اور اس پر ترا یہ ہے کہ وہ زانی بچہ ہے، حرامی ہے۔ اس نے جا کر کے اپنی ماں سے پوچھا کہ 9 عیب تو میں جانتا ہوں، 10واں تو بتا دے۔ اس کی ماں نے کہا ہاں میں نے ایک چرواہے سے زنا کرایا، اسی سے تو پیدا ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سجی ہوئی تھی اور باہر جو ہے بچے گیند سے کھیل رہے تھے۔ وہ گیند اچھل کر کے امام اعظم کی مجلس میں آ کر کے گرا۔ سارے بچے ادب کی وجہ سے اور ہیبت کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، کہا ان کی مجلس میں تو کون گیند لینے جائے، مگر ایک بچہ آیا اور بڑی بدتمیزی سے، بے ادبی سے مجلس میں پھلانگتا ہوا اور ادھر ادھر ٹانگیں جو ہے پھراتا ہوا آیا، گیند اٹھایا اور اس نے ادھر ادھر جو ہے ٹانگیں ماری اور چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مجلس والوں سے فرمایا تحقیق کر لو، یہ حرامی ہے۔ لوگوں کو تشویش ہوئی اور جب معلومات کی تو ضرور وہ حرامی نکلا۔ کیا پتہ چلا؟ بزرگوں کا جو گستاخ ہے وہ حرامی ہے۔ یاد رکھیے بزرگوں کو کبھی جو ہے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر ایسے حرامی اپنی خبر لیں جو چاند پر تھوکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اسی وجہ سے ابھی اس نے معافی کا ڈھونگ کر لیا، مگر ایسی معافیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء کرام نے رضائے کرمی کی
ہمارے ارکان نے، ان سب نے یہ مانگ کی کہ اسے چینل ہی سے برخاست کیا جائے. اور میں بھی اپنے بھائیوں سے، یاد رہے کہ میں کوئی اجازت نہیں دیتا چینل دیکھنے کی وہ سب کی، مگر یا ناجائز کا فتویٰ دیتا ہوں، مگر جو لوگ دیکھتے ہیں اس قسم کے، اور یہ ایک بات نہیں ہے، ایسی ہزاروں لوگ اس قسم کے گستاخیاں کرتے رہتے ہیں اسلام کی شان میں اور مسلمانوں کی شان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اہل بیت ان کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اور اسلامی شعائر کے تعلق سے ایک اعتراض کرتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کا جو ہے ہم مکمل بائیکاٹ کریں. ہم انتظار میں رہتے ہیں وہ کہیں تو ہم کریں، وہ عالم بولے تو ہم کریں. ارے ہمارا ایمان کچھ نہیں ہے. بار بار جو ہے گجرات سماچار والا اور دیویا بھاسکر والا اسلام کے تعلق سے اور خاص کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے کرتے رہتا ہے. اب مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کا بائیکاٹ کریں اور مکمل طور سے اس جو ہے پیپر کا بائیکاٹ کر کے سارے مسلمان ایک ہو کر کے، خاص کر کے گجرات کے، اس کا بائیکاٹ کریں. پھر جب ایسا ہوتا ہے تو فوراً وہ معافی کا ڈھونگ رچا لیتے ہیں. اکثر اس طریقے سے دلال اور جو ہے اینکر اور اخبار والے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ہم میں اپنے اسلام کا وہ جذبہ نہیں. بس سوڈا کے گیس کی طرح ہم کچھ دیر وہ کر لیتے ہیں اور بعد میں بس ختم، وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اس کا ڈھونگ کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارے اس وروध کرنے کی وجہ سے اس نے معافی مانگ لی. یاد رکھیے ایسا انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے. اس طریقے سے غلط شہرت حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس طریقے سے دھندا بنایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، نیوز 18 کا بھی مکمل بائیکاٹ کریں، اور اس قسم کے جو بھی پیپر ہیں، گجرات سماچار، دیویا بھاسکر، ان سب کا مکمل بائیکاٹ کریں. ہمارے کسی مسلمان کے گھر وہ نہ آئے. اور جو ہمارا اپنا پیپر ہے، جہاں جہاں سے بھی جو نکلتا ہو، گجرات ٹوڈے اور دوسرے جو بھی نکلتے ہوں، اس سے ہم خبر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس گستاخ کو تو اس کے کیے کی سزا ملے گی ہی. حضرت علامہ فریدی صدیقی استاد الشعراء جو ہر موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں، انہوں نے کل ہی جو ہے اس گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچانے کے اس میں چند اشعار کہے. فرماتے ہیں توہین کرنے والے تیرے منہ میں خاک و آگ، اس کی سزا دلا کے رہیں گے ہم اب تجھے. قانونی چارہ جوئی تو اپنی جگہ، مگر رسوا کرے گی خواجہ کی چشم غضب تجھے. یہ سارا ہند پلتا ہے ان کی پناہ میں، معلوم کیا نہیں وہ سخا اور لقب تجھے. سب حق پسند لوگوں کی آواز ہے یہی، قہر خدا کی مار پڑے بے ادب تجھے. ہرگز نہیں گوارا یہ گستاخی اے لعین، مل کر سبق سکھائیں گے ہم لوگ سب تجھے. فرتے غضب سے چشم فریدی بھی سرخ ہے، برباد اور تباہ کرے میرا رب تجھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ایسے شیطان کی گھدوں سے ہم سب کو جو ہے اس کے فتنہ و فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کل جمعہ ہے اور جمعہ میں کام کچھ زیادہ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ سنیچر کو آگے خاص کر کے ابا واستکبرا، شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، تکبر کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی پرسوں سنیچر کو ایک پوری گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.